یحبون الخلق وینسون الخالق، مخلوق سے محبت کریں گے، خالق کو بھول جائیں گے۔ ذرا غور کر اس کی قدرت کیا جائے گا۔ پوری صورت ہے شہد کی مکھی کے نام، پوری ایک صورت اور کمال ہے۔ کیا ہے شہزاد بھائی؟ کیا ہے؟ طیب نجس چیز ہے نا۔ کیا ہے؟ بندہ جب کیا کرتا ہے تو لوگ نفرت کرتے ہیں، پڑی ہو تو کراہت سے چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ ذرا غور کر، میں اس کی قدرت کے لطافتوں کے قربان جاؤں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا۔ فَاسْلُكِي رَبُّكِ ذُلَلَا، اپنے رب کی راستے راہیں، اپنے رب کے راستے چل۔ اب وہ جو راستہ اسے دیا جاتا ہے وہ اس راستے میں چلتی ہے، چلتے چلتے مسافت طے کرتی ہے۔ کیا؟ وہ ثمرات میں سے، پھولوں میں سے رس چوستی ہے۔ پھولوں کے ذائقے مختلف ہیں، خوشبوئیں مختلف ہیں، پھلوں کے ذائقے مختلف ہیں، خوشبوئیں مختلف ہیں۔ وہ رس چوس کے جو راستہ اسے اللہ دیتا ہے واپس آتی ہے اپنے چھتے پہ، جو اس کا گھر ہے سوئی کے ناکے جتنے سکندر بھائی اس پہ بیٹھ کر اپنے اس دہن سے کیا کرتی ہے، جو اس کے شکم میں ہوتا ہے اس پر کیا کرتی ہے۔ اس کی کیا کو اللہ فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ انسانیت کے لیے اس میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ اور شہد کی مکھی کو الہام ہو، اس کے شکم سے جو چیز نکلے اللہ انسانیت کے لیے شفا بنائے۔ غور کر، جس رسول پہ وحی کرتا ہے وہ مرکز شفا نہ ہو تو کیا؟ ذرا غور کرے جملے پر، بڑی توجہ رہے۔ احمد بھائی ذرا غور کریں کہ کتنی شان ہے میرے پروردگار کی۔ شہد کی مکھی کو الہام کرتا ہے، شہد کی مکھی سے شکم سے جو چیز نکلتی ہے انسانیت کے لیے شفا۔ ایسے تو نہیں میرے آقا کے لعاب دہن اطہر سے کنویں شفا یاب ہوتے تھے۔ زہریلے کنووں کا پانی، کھاری کنووں کا پانی میٹھا، اور صرف میٹھا نہیں ہوتا تھا، پانی آب شفا بن جاتا تھا۔ جس جبہ اطہر کو اپنے جسم اطہر پہ پہن لیں، اس جبے کا کوئی کونا پانی کے پیالے میں ڈبو دیا جائے، جو پیتا اسے شفا مل جاتی۔ نہیں پہنچے میرے سامنے ابھی تک یوسف علیہ السلام جیسا عظیم رسول، اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا لے جاؤ، قالوا علی وجہ ابی، سے میرے بابا کے چہرے پہ ڈال دینا۔ فرتد بصیرہ، بصیرت یعنی انائی روشنائی فوراً لوٹ آئے گی، بصارت فوراً لوٹ آئے گی۔ یا اللہ راز کیا ہے؟ پروردگار نے قرآن میں فیصلہ دے دیا کیا کہ یہ جو نسبتیں ہیں کب کمال۔ اب دیکھیں شہد کی مکھی، اس کی کیا شفا۔ ایک کیڑا ہے جو کہ ریشم بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ ریشم، حریر، دنیا میں بڑا مہنگا۔ کمال کیا ہے؟ اتنا شہزاد بھائی نرم ہوتا ہے کہ کپڑا کھلا ہوا پڑا ہو سکندر بھائی گزوں میں، اس کو سمیٹتے جاؤ سمیٹتے جاؤ، ہاتھوں میں اکٹھا ہو جاؤ۔ بادشاہ پہنتے تھے اس وقت، اتنا مہنگا ریشم۔ کون بناتا ہے؟ ایک کیڑا۔ کس نے یہ صنعت سکھائی؟ پروردگار نے۔ غور کر، وہ تو انسان ہے، جب ایک حیوان کو وہ صنعت سکھائے، وہ ریشم بنا ڈالے، تجھے تو اس نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، قرآن جیسی کتاب دی ہے، قرآن جیسی عظیم نعمت دی ہے، کیوں اس سے دور جا رہے ہو؟ قرآن تبھی کر رہا ہے۔ یہ جو خلق ہے نا تمہارے ارد گرد، اس خلق میں تمہارے لیے بڑے نمونے ہیں جس سے تم پہچان سکو کہ خالق کی عظمت کے نشان کیا ہیں۔
بڑی مختصر کروں گا بات، آگے کبھی غور کرے یہ فانی دنیا جس میں آئے چند ایام گزارے پھر چلے گئے، لیکن جب اٹھنا ہے سورہ یاسین سے آج پڑھنے لگا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہائے افسوس کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا دیا، ہذا ما وعد الرحمن ما وعد الرحمن، کہیں گے یہ تو رحمان کا وہی وعدہ ہے، وصدق المرسلون، اور سب رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یعنی قبر سے اٹھتے ہی انسان دو چیزوں کی تصدیق کرے گا کہ جو رحمان نے وعدہ کیا تھا وہ سچا ہوا، اور جو اس کے مرسلین نے ہم تک پیغام پہنچائے تھے وہ بھی سچے ہیں۔ یعنی وہ کراہت جو ہر بندے کے دل میں ہے، یعنی کوئی مرنا نہیں چاہتا، لیکن یاد رکھو ہم فراموش کر دیں، قبر کبھی ہمیں فراموش نہیں کرتی، وہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ اچھا موت فراموش کر دیتی؟ نہیں، موت بھی فراموش نہیں کرتی۔ ملک الموت علیہ السلام روزانہ جائزہ لیتا ہے، سب روحوں کا 5 مرتبہ جائزہ لیتا ہے ملک الموت علیہ السلام روزانہ۔ ذرا یاد رکھیں اس مرحلے کو، والنازعات غرقا، قسم ہے ان کی جو سختی سے جان کھینچے۔ فرشتے جب روح نکالتے ہیں، وہ منظر کشی قرآن نے بیان کی ہے، جب پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے، ذرا میری طرف توجہ ہے، جب پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے، اس وقت جو قریب ہوتے ہیں، وہ قریبی عزیز رشتہ دار بہن بھائی، وہ روتے ہوئے کہتے کاش اس وقت کوئی جار پھونک کام آ جائے، کوئی دوائی کام آ جائے، کوئی اسے بچا لے، لیکن خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا، تمہارے ہاتھوں میں سے وہ میت کی روح نکال کے لے جائیں گے، تم کچھ نہیں کر سکتے، اور ایک ایک بند سے ایک ایک جوڑ سے روح نکلے گی۔ عزت سمان فطرت، منظر کشی کر رہا ہے قرآن مستقبل کی، جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ وَإِذَا الْجَوَابُ انتَثَرَتْ، اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اپنے مدار سے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں میں سے مردے اٹھنا شروع ہو جائیں گے، عزت ہونا شروع ہو جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان ہر نفس یہ دیکھے گا اس نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا، کیا پیچھے چھوڑ آیا ہے، یعنی گزری ہوئی زندگی میں کیا کرتا رہا، اپنی آخرت کے لیے کیا لے کے آیا ہے۔ اور پھر خالق کائنات کا فرمان ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں مبتلا کیا، کون سے دھوکے میں تم مبتلا رہا، کون سے غر میں مبتلا رہا، کیا تم نے دیکھا نہیں تیرا رب کتنا کریم ہے، اتنا کریم رب، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے ٹھیک بنایا، چاہتا تو تیری خلقت میں عیب رکھ دیتا، یعنی آنکھ کو مٹا دیتا، کان سماعت سے محروم کر دیتا، آنکھ بینائی سے محروم کر دیتا، تجھے تیرے جسم میں کوئی نقص پیدا کر دیتا، نہیں، اس نے کہا کہ انسان تجھ پہ یہ احسان ہے پروردگار کا، ایسا کریم معبود کہ جس نے تجھے خلق کیا، کس شان سے، الذی خلقک فسواک فعدلک، بالکل معیار عدل پہ تیری خلقت کی، اور فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسا چاہا تیری صورت کو مرکب کیا، جیسا چاہا تیرا چہرہ خلق کیا، جیسا چاہا تیری صورت کو بنا دیا، اور پھر ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ
لطمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فأنا یبصرون، اگر ہم چاہیں تو تمہاری بینائی مٹا دیں، پلٹ کے راستہ بھی نہ دیکھ سکو. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. فرماتا اگر ہم چاہیں تو تمہاری فضا کو تبدیل کر دیں، صورت ہی بدل دیں، تمہیں مس کر کے اور جنس میں تبدیل کر دیں، اور تم بدلہ بھی نہ لے سکو. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. آج ہم تمہاری زبانوں پہ مہر لگا دیں گے، زبان نہیں بول سکے گی، ہاتھ بولیں گے میں نے یہ کیا، پیر بولیں گے میں نے یہ کیا، یعنی جسم کا روح ہوا اس دن گویا ہوگا، زبان نہیں بول سکے گی، اس پہ مہر لگ جائے گی. ہاتھ گواہی دیں گے ہم نے ساری عمر یہ کیا ہے، پیر گواہی دیں گے ہم نے یہ کیا. بابا فرید گنج شکر اللہ رحمہ فکر دے رہے ہیں، فرماتے فریدہ جیت عقل لطیف ہے، فریدہ جیت عقل لطیف ہے، کالے لکھ نہ لیکھ اپنے گریبان میں سر نیما کر کے دیکھ. یہیں سے اتزاد کر کے جانا. یہ جو خودی ہے، یہ جو گھمنڈ ہے، تجھے پتہ تو چلے تو کیا ہے. وہ جو پیشی ہے اس نے تو بیان کر دی کھول کے، تمہیں جب پیش ہونا نا میرے حضور، اس وقت زبان نہیں بول سکے گی، ہاتھ پیر، اور پھر کل نفس، ہر جان اپنی کمائی جو اس نے کمایا، جو فعل بھی انجام دیے، اس کے عوض گروی ہے.